بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر پر بوسہ دے، اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ یہ قول ہے سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہماری داستان کے بدل جلیل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں جنہیں عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے لیے ممکن تھا کہ وہ اس بارے میں بھی تغافل شعری کا وہی سلوک روا رکھتی جیسا کہ ہزاروں انسانوں کے بارے میں اس نے روا رکھا، یعنی کہ تاریخ اس کو بھی بھلا دی۔ لیکن اسلامی انقلاب نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقاطع کیا کہ اس دور کی دو بڑی طاقتوں سے ملیں، یعنی قیصر و روم اور شہنشاہ ایران، اور ان سے مل کر ایسی داستان کو جنم دے جو زمانے کے حافظ اور تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہے۔ فارس کے بادشاہ کسریٰ سے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات 6 ہجری کو ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمی بادشاہوں کو اسلام کا پیغام دینے کے خاطر خطوط دے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو وفود کی شکل میں مختلف ممالک کی طرف بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کی اہمیت کا پہلے سے اندازہ تھا۔ یہ قاصد ایسے دور دراز ممالک کی طرف روانہ ہو رہے تھے جن کے بارے میں ان کو کوئی تجربہ اور علم نہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نہ تو ان ممالک کی زبان سے آشنا تھے، نہ آداب شاہی اور مزاج شاہانہ کے محرم راز ہی تھے۔ اس سے بڑھ کر تو یہ کہ ان کی دعوت کا مقصد بادشاہوں کو اپنا اختیار کردہ دین ترک کرنے، سلطانی و حکمرانی سے دستبردار ہونے اور دائرۂ اسلام میں داخل ہونے پر آمادہ کرنا تھا۔ مہم بذات خود بہت خطرناک تھی۔ اس کے معنی تھے کہ اس مہم پر جانے والا ہتھیلی پر جان رکھ کر جائے، اور جب کامیابی سے لوٹ آئے تو یوں سمجھے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہے۔ معاملہ کی اس اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جمع کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے بعض حضرات کو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں شاہان عجم کی طرف روانہ کروں۔ خبردار تمہاری جانب سے اس معاملے میں اختلاف کی وہ نوعیت پیدا نہ ہونے پائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مابین رونما ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یک زبان ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کی بہرحال تعمیل کریں گے اور آپ کی منشا کے مطابق فرائض پوری ذمہ داری سے سر انجام دیں گے۔ آپ جہاں چاہیں ہمیں بھیج دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا انتخاب کیا کہ ملوک عرب اور شاہان عجم کی طرف دعوتی خطوط لے کر جائیں۔ ان 6 میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی لے کر فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری تیار کی، بیوی بچوں کو الوداع کہا اور تنہا صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے ہوئے سرزمین فارس میں پہنچے۔ بادشاہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی اور درباریوں کو مکتوب گرامی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس مرحلے پر شاہ ایران نے ان کی آمد کی خبر سن کر شاہی دربار کو آراستہ کرنے کا حکم دے دیا، اور اس سلسلے میں ایک خصوصی اجلاس طلب کر لیا اور زعماء فارس کو اس اجلاس میں شریک ہونے کا حکم دیا۔ اس اہتمام کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ایران کے دربار میں اس کیفیت سے در آئے کہ انہوں نے ایک معمولی چادر زیب بدن کر رکھی تھی جس سے عربوں کی سادگی صاف طور پر جھلک رہی تھی۔ آپ کا سر بڑا اور جسم گٹھا ہوا تھا۔ اسلام کی عزت و وقار کے شعلے دل میں بھڑک رہے تھے، اور اسی طرح ایمان کی عظمت و بلندی دل کی گہرائیوں میں دمک رہی تھی۔ اور کسریٰ نے جب انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حاشیہ نشینوں میں سے ایک کو اشارتاً کہا کہ وہ ان سے خط پکڑے۔ ایوان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر جب ان سے خط لینا چاہا تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط براہ راست کسریٰ کے ہاتھوں میں تھماؤں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی جرأت ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھ کر کسریٰ نے حکم دیا، اسے چھوڑ دو اور میرے پاس آنے دو۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے قریب آئے تو اس نے آپ کے ہاتھ سے خط وصول کیا
اور اہل حیرا کے عربی ترجمان سے کہا کہ اس خط کو کھولے اور اس کے مندرجات پڑھ کر مجھے سنائے۔ مکتوب گرامی کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا: من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدیٰ۔ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول کی جانب سے عظیم فارس کسریٰ کے نام سلامتی کا استحقاق اس کو ہے جو ہدایت کی راہ پر چلا۔ کسریٰ نے ابھی خط کی یہ ابتدائی الفاظ ہی سنے تھے کہ اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں اپنا نام پہلے لکھا تھا، اور اس کا بعد میں کسریٰ نے مغلوب الغضب ہو کر خط چھین لیا اور اسے پرزے کر دیا، اور بغیر یہ جانے کہ خط میں کیا لکھا ہے چیخ کر یوں گویا ہوا کہ میرا غلام ہو کر اسے یہ جرأت کیسے ہوئی کہ مجھے اس طرح مخاطب کرے۔ پھر حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو میرے دربار سے نکال باہر کیا جائے۔ چنانچہ ان کو دربار سے نکال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوان کسریٰ سے نکل کر چل دیے۔ انہیں کہیں کچھ علم نہ تھا کہ اب ان کے ساتھ قضا و قدر کیا سلوک روا رکھنے والی ہے، انہیں قتل کر دیا جائے گا یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اس پر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ یہ کہہ اٹھے: بخدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا دینے کے بعد مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے گا، یعنی میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کر دیا، اس کے بعد میرے ساتھ جو بھی کچھ ہوگا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ جب کسریٰ کا غصہ تھما تو اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس دوبارہ پیش کیا جائے۔ انہوں نے ہر چند تلاش کیا مگر کہیں بھی آپ کا سراغ نہ ملا۔ آخر میں انہیں اتنا پتہ چلا کہ وہ جزیرۃ العرب سے نکل کر کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ اس نے آپ کے گرامی نامے کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کی قبائے اقتدار کے پرزے اڑا دے۔ ادھر کسریٰ نے یمن میں اپنے نائب بازان نائی جرنیل کو حکم دیا کہ حجاز میں جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے فوراً اپنے ہاں سے 2 آدمی روانہ کرے جو اسے پکڑ کر میرے دربار میں پیش کریں۔ بازان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے 2 مضبوط جرنیل ایک خط دے کر مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ خط دیکھتے ہی بلا تاخیر ان کے ہمراہ کسریٰ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ انہیں یہ بھی تاکید کی کہ اس شخص کا پوری طرح کھوج لگائیں اور اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں۔ یہ دونوں شخص تیزی سے سفر کرتے ہوئے پہلے طائف پہنچے۔ قریش کے چند تاجروں سے ان کی ملاقات ہوئی، ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں۔ تاجروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، شاداں و فرحاں، یعنی خوشی خوشی مکہ پہنچ کر قریش کو ان الفاظ میں مبارکباد دی: اے اہل قریش، خوش ہو جاؤ اور چین سے رہو، اب کسریٰ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھن گئی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے آدمی روانہ کر دی ہیں، اب تم اس کے شر سے بچ جاؤ گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی آپ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بازان کے ان دونوں نمائندوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور بازان کا خط آپ کو پہنچایا اور کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے ہمارے بادشاہ بازان کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کر اس کے دربار میں پیش کر دے۔ ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہیں تو اس میں آپ ہی کا بھلا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو جان لیجئے کہ کسریٰ کا جاہ و جلال اور اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ وہ اس بات پر قطعی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم کو ہلاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بچگانہ باتیں سن کر
یعنی بچے والا بات سے سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ آج تو تم اپنی قیام گاہ میں آرام کرو، کل دیکھا جائے گا۔ جب دوسرے دن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور پوچھا کیا آپ کسریٰ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کون کسریٰ؟ سن رکھو کہ آج کے بعد تم اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اس کا بیٹا اس کو قتل کر کے خود سلطنت پر قابض ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا اس خبر کا سننا تھا کہ حیران و ششدر رہ گئے اور خوف و دہشت کے ملے جلے جذبات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کا آپ کو یقینی علم ہے؟ کیا یہ وحشت اثر خبر ہم بازان تک پہنچا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ سچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسے بتا دینا کہ دین اسلام کا دائرہ کسریٰ کی سلطنت تک پھیل جائے گا۔ تم اگر اسلام قبول کر لو تو ہم وہ سبھی کچھ تمہارے حوالے کر دیں گے جو اب تک تمہارے پاس ہے، گویا اس صورت میں تمہاری موجودہ حکمرانی اپنی قوم پر بدستور قائم رہے گی۔ یہ دونوں نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے یہ خبر سنائی۔ اس نے سن کر کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اگر درست ثابت ہوئی تو پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہوئی تو پھر ہم ان کے متعلق جو رائے قائم کریں گے وہ تم دیکھ لو گے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بازان کو کسریٰ کے بیٹے شیرویہ کا خط موصول ہوا، جس میں یہ تحریر تھا کہ میں نے کسریٰ کو مار ڈالا ہے اور مارا بھی اسی لیے ہے کہ اپنی قوم کا انتقام لے سکوں۔ اس نے اپنے عہد اقتدار میں میری قوم کے شرفاء کا قتل عام شروع کیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے ان کی عورتوں کی بے حرمتی بھی کی اور ان کے مال و دولت کو غصب بھی کیا۔ میرا یہ خط جب تمہارے پاس پہنچے تو تم میرے حلقۂ بگوشی اختیار کرنا۔ بازان نے شیرویہ کا یہ خط جب پڑھا تو خط کو ایک طرف پھینک دیا اور اسلام کا حلقۂ بگوش ہو گیا، اور اس کے ساتھ بلاد یمن کے تمام فارسی النسل باشندے بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فارس کے بادشاہ کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی دلچسپ داستان ہوئی۔ قیصر روم کے ساتھ ان کی ملاقات کی تفصیلات کیا ہیں؟ قیصر کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام کے متعلق خبریں برابر پہنچ رہی تھیں اور اسے معلوم تھا کہ مجاہدین اسلام پختہ حوصلے، سچائی کے خوگر اور راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی فوج نے گرفتار کر لیا اور قیصر کے سامنے حاضر کیا۔ اسے یہ بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھیوں میں سے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے اور ان کے ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلامی کو قبول کیا، والسابقون الاولون میں سے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کو بنظر غائر دیکھا، پھر کہنے لگا، میری ایک تجویز ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میری تجویز ہے کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں۔ آپ کو میری یہ تجویز اگر منظور ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ روا رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے جرأت و عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جس چیز کی طرف مجھے آپ دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ یہ بہتر ہے کہ میں مر جانا پسند کروں۔ قیصر نے کہا، آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ میری یہ تجویز قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کر لینے پر بھی تیار ہوں۔ بیڑیوں میں جکڑا ہوا یہ قیدی اس پر مسکرایا اور یوں گویا ہوا، اللہ کی قسم
آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرۃ العرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لحظہ کے لیے بھی منحرف ہو جاؤں۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، آپ جو چاہیں کر دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ اس کا حکم یہ تھا کہ تختہ دار پر پامبجولہ اس شخص کو اس طرح تیروں کا نشانہ لگاؤ کہ تیر اس کے ہاتھوں کے بالکل قریب گریں اور ہاتھوں کو زخمی کر دیں۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق نشانہ باندھا گیا، تیر چلایا گیا۔ اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر قیصر نے آپ کو عیسائیت قبول کرنے کی تیسری مرتبہ دعوت دی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اب اس کے بالکل پاؤں کے قریب تیر مارو۔ اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔ اس نے اس موقع پر بھی اسلام کو ترک کر دینے اور عیسائیت کے حلقے بگوش ہو جانے کی دعوت دی۔ آپ نے ایسا کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ بالآخر قیصر نے حکم دیا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ منگوائی گئی اور اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی اس کا گوشت پوست چٹکنے لگا اور چشم زدن میں کھال ہڈیوں سے الگ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اب بھی موقع ہے، عیسائیت کو قبول کر لو۔ آپ نے پہلے سے بڑھ کر دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب قیصر حد درجے مایوس ہو گیا تو اس نے چاروں ناچار انہیں کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ جب آپ کو دیگ کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک رہے تھے۔ قیصر کے حواریوں نے جب یہ دیکھا تو عرض کی کہ حضور، یہ تو سچ مچ رو رہا ہے۔ اس نے گمان کیا شاید یہ اس تکلیف سے گھبرا گیا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب آپ کو قیصر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر آپ کو تیسری مرتبہ عیسائیت کے سامنے سر جھکا دینے کی دعوت دی، یعنی عیسائیت قبول کرنے کی پھر دعوت دی۔ آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، ارے یہ بات تھی تو تم روتے کیوں تھے؟ آپ نے جواب میں کہا، میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ منظر دیکھ کر میرے خیال میں آیا تھا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس ہزارہا ایسی جانیں ہوتی اور ہر جان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اس ظالم کا یہ سننا تھا کہ انگشت بدنداں ہو کر رہ گیا، یعنی دانتوں میں انگلی چبانے لگا۔ کہنے لگا، اب اگر تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس دشمن دین کے سر کو چوم لوں اور اس کے بدلے میں یہ سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ پھر آپ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر اپنا بوسہ ثبت کر دیا۔ قیصر روم نے حسب وعدہ حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ راہی پا کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سیدھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا ماجرا تفصیل سے کہہ سنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو چوم لے، اور لو میں سب سے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیتا ہوں۔ پھر آپ اٹھے اور ان کے سر کا بوسہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ۔